الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ہمارا آن لائن لیول 1 کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی دوسری کلاس ہے۔ کل ہم نے اس کی ابتدائی باتیں اور اس کی اہمیت اس حوالے سے کچھ کلام کیا تھا، کچھ نصاب توقیع سے چیزیں پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کا باب نمبر 1 باقاعدہ ہمارا شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے قابل حفظ امور۔ انشاءاللہ اس کے اندر علم توقیت کی تعریف، یہ چیزیں بھی آئیں گی اور ساتھ ساتھ جو اس کی بنیادی اصطلاحات ہیں انشاءاللہ وہ بھی آئیں گی۔ ان میں سے آئیے ہم کچھ پڑھتے ہیں۔ علم توقیت اور علم حیت کی تعریف۔ توقیت یعنی ٹائم کیپنگ وہ علم ہے جس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی مقام کے لیے طلوع و غروب، صبح و عشاء، نصف النہار، مثل اول و مثل ثانی وغیرہ کے اوقات بذریعہ کلیہ جات معلوم کیے جاتے ہیں، جبکہ علم ہیئت میں چاند، سورج، ستاروں، سیاروں وغیرہ کے طلوع و غروب، کیفیت ان کی وضع، پیدائش، سمت اور مقام سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ علم حیت کی جب تعریف ہوئی ہے تو اس کے اندر چاند کا بھی ذکر آ گیا، سورج کا بھی ذکر آ گیا، ستاروں سیاروں کا بھی ذکر آ گیا۔ اور اب علم توقیت کی تعریف پر غور کرتے ہیں تو اس کے اندر طلوع غروب آیا، تو یہاں جب مطلقاً طلوع غروب ہونا تو یہ سورج کے طلوع غروب مراد ہوتے ہیں۔ تو آپ تعریف پر اگر دونوں پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علم حیت یہ ایک اصل ہے، اور یعنی کہ ایک اصل ماخذ ہے، مقسم جسے کہہ لیں، اور علم توقیت علم حیت ہی کا ایک جز ہے، اسی کا ایک پارٹ ہے، اسی سے نکلا ہے۔ یعنی کہ نتیجہ نکالے تو جو سورج کی معلومات ہے وہ علم توقیت میں آ جائے گی، اور بقیہ علم حیت کے اندر جتنے بھی، جیسے اگر فلکیات کی زبان میں کہا جائے تو اسے کہتے ہیں اجرام بسیطہ، اور یعنی کہ جتنے بھی یہ اجرام علویہ ہیں، شمسی نظام ہو گیا، اس طرح اس کے علاوہ جتنے بھی ستارے، سیارات، اس طرح کی جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام ان کے متعلق ہر طرح کی بحث یہ علم حیت کے اندر آ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب علم حیت کے اندر یہ ساری چیزیں شامل تھیں تو پھر علم توقیت کو الگ سے بنانے کی کیا وجہ ہے؟ عموماً اگر آپ غور کریں تو اگر آپ پیچھے جائیں گے تو آپ کو علوم کم ہونا شروع نظر آئیں گے، یعنی کہ آپ کو علوم کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کسی بھی طرح سے دنیاوی لے لیں یا دینی لے لیں، جب آپ پیچھے چلیں، اگر آپ اس دینی اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور مبارک کے اندر تصورات میں حاضری دیں تو وہاں پر ہمیں باقاعدہ کوئی اس طرح کے علوم نہیں ملیں گے۔ پھر کیا ہوا، حالانکہ وہی سب کچھ انہیں تمام کے تمام علوم حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھا دیے تھے، اور وہ سب سے بہتر جاننے والے تھے، تمام کی تمام چیزیں تھی، لیکن کیا تھے کہ ان کے پاس باقاعدہ اس طرح سے یہ کوئی علم کا نام نہیں تھا کہ بھائی فلاں علم فلاں علم فلاں علم۔ اب بعد میں گئے تو پھر کیا ہوا، کوئی علم سنہ مخصوص کر دیے گئے، نام رکھ دیے گئے۔ پھر بعض لوگ ہوتے تھے کہ جو اس علم کے اندر مہارت حاصل کر لیتے، دوسرے بعض دیگر علوم میں مہارت حاصل کر لیتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب آپ علوم کو مختصر کر دیا، اب کوئی شخص ایک اس میں مہارت حاصل کر لے گا کم ٹائم کے اندر، کوئی دوسرے علم میں مہارت حاصل کر لے گا۔ اگر ہم ایک ہی چیز کو اتنا بڑا کر دیں تو پھر اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی علم میں اتنی جلدی مہارت حاصل نہیں کر سکے گا، اور اس کو پوری عمریں نکل جائیں گی۔ تو یہ علوم کو شارٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کا سیکھنا آسان ہو جائے، جس کا اس والے حصے کے اندر شوق ہو وہ اس کے اندر آ جائے، جس کا دوسرے حصے میں شوق ہو اس میں آ جائے۔ آپ مثال کے طور پہ دیکھ لیجئے، ماسٹرز کسی ایک فیلڈ میں ہوتا ہے، پھر اس کے اندر آپ ایم فل کرتے ہیں تو مزید اس کے اندر آپ کیٹرائز کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب اس کے اندر پی ایچ ڈی ہو، اس کے بعد اس میں آپ مزید آگے جاتے ہیں تو پھر ان جو آپ نے کیٹرائز کیا ہوتا ہے، آپ نے جس میں ایک خاص کر دیا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی آپ مزید کوئی ایک اس کی ایک شاخ کو لے لیتے، کسی ایک پارٹ کو لے لیتے، تو کیا ہوتا ہے تاکہ کسی ایک چیز کے اندر مہارت حاصل ہو جائے۔
تو اسی طرح سے علم حیت بہت وسیع تھا، تمام کی تمام چیزیں، کتنے ستارے سیارہ تھے یہی نہیں معلوم کہ کتنے ستارے اور سیارے ہیں. تو جب اتنی بڑی تھی تب ہر کوئی علم حیت کی طرف جاتا نہیں تھا، یا جو جاتا تھا تو پھر اس کو بہت ٹائم لگتا تھا اس میں مہارت حاصل کرنے میں. جبکہ جو شریعت کا جس سے تعلق ہے وہ ہے صرف سورج کے طلوع غروب وغیرہ سے. تو علماء کرام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم علم حیت سے جو سورج کی چیزیں ہیں جن کے اندر نماز اور روزے میں جن کی حاجت ہوتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو علم توقید کا نام دے دیتے ہیں، تاکہ جو علم توقید ضروری چیز ہے وہ حاصل ہو جائے. پھر جس کا شوق ہو مزید علم حیت سیکھنا چاہے تو پھر تو وہ پوری دنیا ہی ہے. تو یہ وجہ تھی کہ علم حیت سے علم توقید کو جدا کر لیا گیا. اچھا، اس میں ایک مزید ذکر آیا ستاروں سیاروں کا، تو ان دونوں میں کیا کوئی فرق ہے یا ایک ہی ہے؟ تو میں یہ بھی عرض کر دوں. نارملی بعض حضرات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ ستاروں سیاروں کو ایک جیسا مان لیتے ہیں، حالانکہ یہ شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور سائنسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. ستارہ کہتے ہیں عربی کے اندر اس کو النجم کہتے ہیں. ستارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خود ہی روشن ہو. اب جیسے سورج ہے، سورج ایک خود ستارہ ہے، اسی طرح سے آسمان میں ہمیں کتنے ہی ستارے نظر آتے ہیں کہ جو خود روشن ہوتے ہیں. اور دوسرا ہے سیارہ. سیارے کو عربی میں کہتے ہیں کوکب. سیارہ وہ ہوتا ہے کہ جو خود روشن نہ ہو، کسی اور سے روشنی حاصل کر رہا ہو، اور جس سے روشنی حاصل کر رہا ہے اس کے ارد گرد گھوم بھی رہا ہو، جیسا کہ جوپیٹر ہو گئے، مارس، وینس، یورونس، اور یہ سارے کے سارے آ جائیں گے. اردو میں کہہ لیں تو مشتری، زحل، عطارد، سارے ساتھ. اور پھر ایک تیسری قسم آتی ہے الکوکب التابع، ذیلی سیارہ. ذیلی سیارہ ہوتا ہے کہ جو خود روشن نہ ہو. جب خود روشن نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کسی اور سے روشنی حاصل کرے گا، اور جس سے روشنی حاصل کر رہا ہو اس کے ارد گرد نہ گھوم رہا ہو بلکہ کسی اور کے ارد گرد گھوم رہا ہو، جیسے کہ چاند ہوتے ہیں. اب چاند جو ہے وہ روشنی کس سے حاصل کرتا ہے؟ سورج سے، اور گھومتا کس کے ارد گرد ہے؟ زمین کے. یہاں پر میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ چاند کتنے ہوتے ہیں، تو آپ یہی جواب آئے گا عمومی طور پر کہ ایک چاند ہوتا ہے. حالانکہ ایک چاند نہیں ہوتا. ناسا کی تحقیق ہے کہ وہ اب تک 237 چاند اب تک دریافت کر چکی ہے اور مزید کی تحقیق جاری ہے. دراصل چاند ایک ایسی چیز کا نام ہے، جیسے میں نے آپ کو تعریف عرض کر دی نا، کہ جو خود روشن نہیں ہو، کسی اور گرد کے چیز کے گھوم رہا ہو. تب جوپیٹر ہے تو جوپیٹر کے 4 چاند ہے. اسی طرح بعض سیارے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی بھی ذیلی سیارہ نہیں ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے 100 کے آس پاس بھی ذیلی سیارے موجود ہیں. تو یہ میں نے کچھ اس کے اندر اضافی بات عرض کی تھی. آگے چلتے ہیں علم توقید کا موضوع. جی لبیک. یعنی کہ جو چاند ہم ادھر ارتھ سے دیکھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہی ہر پلینٹ کے اندر نظر آتا ہے. نہیں، بقیہ جیسے جو ارتھ کا چاند ہے نا وہ بقیہ پلینٹ میں نظر ہی نہیں آئے گا. جیسے ہمیں دیگر پلینٹ کے چاند نظر نہیں آتے خالی آنکھ سے، تو اسی طرح سے دیگر جگہوں سے ارتھ کے پلینٹ جو ہے چاند، جو ہمارا والا چاند ہے وہ نظر نہیں آئے گا. مثال کو جیسے ٹیلیسکوپ ہے نا، تو ٹیلیسکوپ کے ذریعے تو ہم جوپیٹر کے 4 چاند دیکھ سکتے ہیں. نارمل اگر ٹیلیسکوپ بھی ہمارے پاس موجود ہو تو باقاعدہ نظر آئے گا کہ 4 چاند ان کے ہیں. باقی خالی آنکھ سے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کا دیکھنا. کچھ فرما رہے ہیں مزید؟ جی بس آگے چلیے. جزاک اللہ. آمین بھیا کا. علم توقید کا موضوع. علم توقید کا موضوع کسی مقام کا عرض و طول اور سورج کی حرکات کا علم رکھنا، اس طور پر کہ اس سے اوقات نماز و سحر و افطار کا استخراج کیا جا سکے. علم توقید کی غرض و غایت. علم توقید کی غرض و غایت یہ ہے کہ نمازوں اور سحر و افطار کے آغاز و اختتام کے اوقات معلوم کرنے میں غلطی سے بچا جا سکے. نمازوں کے اوقات. قرآن پاک میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ترجمہ کنز العرفان. بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. اس علم کے سیکھنے کا شرعی حکم. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان
امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مکتوب میں علم توقیت سیکھنے کے متعلق حکم شرعی بیان کرتے ہیں کہ علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے زواجر میں اس علم کو فرض کفایہ لکھا ہے۔ اوقات کی دو جہتیں ہیں، دو صورتیں ہیں، ایک صورت اس کی فرض عین ہے اور ایک صورت فرض کفایہ کی ہے۔ فرض عین تو یہ ہے کہ کسی شخص کو اوقات کا کم سے کم اتنا معلوم ہونا کہ جس کے ذریعے اس کی نماز درست وقت میں ہو جائے، تو یہ تو فرض عین ہے۔ مثال کے طور پر کہ ظہر کا ہمیں معلوم ہے کہ کسی شخص کو معلوم ہے کہ بھائی اگر میں 2 بجے نماز پڑھتا ہوں، یہ اگر 1:45 بجے جماعت ہے، 1:30 بجے جماعت ہے، تو اگر پورا سال میں ظہر کی نماز 1:30 بجے پڑھ لوں تو میری نماز ہو جائے گی۔ تو اب یہ کیا ہے کہ یہ فرض عین ہے۔ اسی طرح لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ شروع کب ہو رہا ہے، انتہا کب ہو رہی ہے، ختم، سارے معاملات نہیں معلوم، کوئی اس کی باریکیاں نہیں معلوم کہ اوقات کیسے نکالے جاتے، لیکن اس کو اتنا پتا ہے کہ بھائی 2 بجے نماز پڑھوں گا اور میری نماز ہو جائے گی، تو اس کی یہ فرض عین ادا ہو گیا۔ اسی طرح دیگر نمازوں کا بھی حساب لگا لیا جائے، لیکن یہ کہ اوقات نکالے کیسے جاتے ہیں اور ان کی باریکیاں وغیرہ، تو یہ علم توقیت کے ذریعے سیکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو سیکھنا ہے یہ اس کا حکم فرض کفایہ کا ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک شخص نے سیکھ لیا تو وہ تمام سے ساقط ہو جائے گا، تمام اب تک بقیہ کے اوپر اس کا حکم نہیں لگے گا، اور اگر کسی نے بھی نہ سیکھا تو اس صورت کے اندر پھر تمام کے تمام گناہگار ہوں گے۔ اب علم توقیت کی کچھ اصطلاحات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے خط استوا، ایکویٹر، وہ فرضی دائرہ جو زمین کے بیچوں بیچ قطبوں سے برابر فاصلے پر، قطب کنارے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی آگے تعریف آئے گی، سے برابر فاصلے پر مشرق سے مغرب کی طرف کھینچا ہوا مانا گیا ہو۔ جب سورج اس خط پر آتا ہے تو دن رات برابر ہوتے ہیں۔ دنیا گلوب لے لیں آپ مثال، تو اس کے اندر آپ کو ایک مقام نظر آئے گا کہ جو بالکل بیچوں بیچ میں ہوگا نا، قطب، دیکھیں یہ قطب ہوتا ہے، دیکھیں یہ قطب ہے، اسی طریقے سے یہ بھی قطب ہے۔ تو اب اس کے بالکل بیچ کے اندر جو ایک خط مانا گیا ہے، دیکھیں ریڈ لائن جو ہے یہ کیا کہلائے گی، یہ خط استوا کہلائے گی، انگلش میں کہیں گے تو اس کو ایکویٹر کہیں گے۔ اس کی میں آپ کو 1-2 اور تصاویر دکھا دیتا ہوں تاکہ مزید اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے۔ دیکھیے کہ اوپر قطب ہے یہاں پر، اور اسی طریقے سے یہ بھی قطب ہے، تو بالکل اس کی بیچ کے اندر جو لائن بن رہی ہے یہ کہلائے گا ایکویٹر، اور اسی طرح سے اردو میں سے کہلے تو خط استوا یہ کہلائے گی۔ عرض بلد، لیٹیٹیوڈ، کسی مقام اور خط استوا کے مابین چوڑائی کا فاصلہ جو خطوط کے ذریعے درجوں اور دقیقوں میں بیان کیا گیا ہو اسے عرض بلد کہتے ہیں۔ مطلقاً عرض بھی کہتے ہیں اور عرض بلد بھی سے کہتے ہیں۔ تو یہ اب دیکھیے وہی تصویر ہم دیکھتے ہیں، تو اب یہ خط استوا موجود ہے۔ اب خط استوا سے کوئی بھی مقام ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی ادھر سے کچھ نہ کچھ چوڑائی ہوگی، ادھر سے کچھ نہ کچھ اس کا فاصلہ ہوگا، تو جو بھی اس کا فاصلہ بنے گا وہ اس کا جو فاصلہ ہوگا وہ عرض بلد کہلائے گا۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم آتے ہیں تو یہ 10 درجے پر ہے تو کیا کہلائے گا، 10 درجے عرض بلد ہے۔ ادھر آ جاتے ہیں تقریباً اسلام کے بیچ میں تو 15 عرض بلد ہو جائے گا۔ یوں آپ جاتے رہیں گے یہاں تک کہ انتہا جو آئے گی وہ آپ قطب پر پہنچ جائیں گے اور وہ 90 درجے پر عرض بلد ہوگا۔ اس کے بعد کیا صورتحال پیش آئے گی؟ اس کے بعد یہ صورتحال ہوگی کہ اب جب آپ قطب سے آگے جائیں گے، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو علم توقیت کی اصطلاحات آتی ہے نا، ان کے اندر قریب ترین کی دوری
یہ جو قید ہے یہ سمجھ لیجئے کہ لازمی ہوتی ہے, بہت دفعہ یہ ذکر نہیں کی جائے گی, لیکن یہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. آگے بھی کئی تعریفات آئیں گے انشاءاللہ, میں ادھر بھی توجہ دلاؤں گا کہ جو بھی تعریفات ہوں گی ان کے اندر قریب ترین کی قید لازمی ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک چیز اس کے ذریعے دکھا لیتا ہوں, موبائل کے ذریعے. دیکھیے کہ آپ کو ایک پوری دنیا نظر آ رہی ہے, جہاں پر اس میں لائن بھی لگا دیتے کتب کی. تو اب دیکھیے بیچ میں ایکویٹر آ گیا. اب یہاں سے ہم کاؤنٹ کرنا شروع کرتے رہیں تو یہاں پر پہنچیں گے تو یہ کتب آ گیا 90 درجے پر. اب یہاں سے ہم مزید آگے جاتے ہیں, مثال کے طور پر 10 درجہ کتب سے آگے آ جاتے ہیں, تو اس صورت کے اندر کاؤنٹنگ کتنی بنتی ہے؟ خط سوا سے نانا کتب تک 90 درجے ہوئے, اور اس کے بعد مزید ہم 10 درجے آگے آ گئے تو ٹوٹل کتنا ہوا؟ 100 درجے. لیکن اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو دیکھیں جدھر ایسے یہاں پر خط استوا موجود ہے تو اسی طریقے سے ادھر بھی خط استوا موجود ہے. تو ہم یہ والا مقام تھا, یلو لائن والا مقام کو دیکھ رہے تھے, تو جب آپ نے وہاں سے کاؤنٹ کیا تو وہ 100 بن گیا. لیکن میں نے آپ سے کیا عرض کیا تھا کہ ہمیں قریب ترین دوری کی قید کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو جب ہم نے یہاں سے حساب لگا دیا تو یہاں سے 80 بن رہا ہے, تو پتہ کہ چلا کہ ایک 100 والا قریب ہے, 80 والا قریب ہے, تو لازمی سی بات ہمارا جواب یہی ہوگا کہ 80 والا قریب ہے. تو اب ہم یہاں سے کاؤنٹ کریں گے اور اس کو 80 مان لیں گے. تو عرض سے پتہ چلتا ہے کہ عرض بلد کم سے کم 0 ہو سکتا ہے. 0 کہاں پر ہوگا؟ خط سوا پر ہوگا, اور زیادہ سے زیادہ کی جو اس کی مقدار ہے وہ 90 درجے ہوگی, اور وہ کتب پر ہی ہوگی. 90 سے زیادہ عرض بلد سے ایک دقیقہ بھی تھوڑا سا بھی زیادہ ہونا یہ ناممکن ہے, کبھی بھی اس سے زیادہ نہیں ہو سکے گا. پھر ہاتھوں ہاتھ ایک اور مزید چیز ایک اور دیکھ لیں کہ ایکویٹر سے آپ قطب شمالی کی طرف جائیں گے نا, جو ایکویٹر ہوتا ہے وہ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے, برابر برابر 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اب وہ کیا ہوگا کہ چلے بلکہ ایک مزید بات عرض کرتا ہوں کہ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے دائرہ اور ایک ہوتا ہے کرہ. دائرہ وہ ہوتا ہے کہ جو گول ہو, ٹھیک, اور اس کا کوئی جسم نہ ہو, اور کرہ وہ ہوگا کہ اس کا جسم ہونا ضروری ہے, یعنی دائرے کے اندر جسم ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے, جبکہ کرے کے اندر جسم کا ہونا ضروری ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ بھئی ہماری جو دنیا ہے وہ کرہ ہے یا دائرہ, تو آپ کا لازمی بات ہے جواب یہ ہوگا کہ یہ کرہ ہے, کیوں؟ کیونکہ اس کا جسم بھی ہے. لیکن اگر ہم یہ سوال کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ جو دائرہ بنا ہوا ہے, یا اگر آپ اپنے رجسٹر کے اوپر کوئی دائرہ بنا لیتے ہیں تو وہ کرہ نہیں کہلائے گا, کیوں؟ کیونکہ اس کا جسم نہیں ہے. تو اب اور اس کے اندر پھر دائرے کی بھی 2 قسم ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے دائرہ عظیمہ اور ایک ہوتا ہے دائرہ صغیرہ. دائرہ عظیمہ وہ ہوتا ہے کہ اس کو انگلش میں کہیں گے دا گریٹ سرکل. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی گول چیز کو 2 برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دے. ہم مثال کے طور پر ایکویٹر ہے تو جو خط استوا ہے یہ دائرہ ہے, اور یہ دائرہ عظیمہ ہے کہ یہ دنیا کو 2 برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دے گا. اور دائرے کی دوسری قسم تھی دائرہ صغیرہ. دائرہ صغیرہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ عظیمہ جو برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دے, صغیرہ وہ ہوگا جو برابر برابر حصوں میں تقسیم نہ کر دے, ایک بڑا ہو چھوٹا ہو. مثال کے طور پر جیسے یہ ٹراپک آف کینسر لکھا ہوا ہے, تو اب یہ ایک دائرہ نظر آ رہا ہے نا, اب ادھر سے اگر ہم آدھا آدھا کر دیتے ہیں تو یہ والا حصہ چھوٹا بچ جائے گا اور یہ والا حصہ بڑا بچ جائے گا. تو یہ ایک اضافی بات تھی. اب ہم جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس کی طرف آتے ہیں کہ جو ایکویٹر ہے وہ دنیا کو 2 برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دے گا, ایک ہوگا شمالی علاقہ اور ایک ہوگا جنوبی علاقہ. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ شمالی کون سا ہے جنوبی کون سا ہے؟ تو جس جگہ پر قطب شمالی ہوگا, جس علاقے کے اندر جس آدھے حصے کے اندر قطب شمالی ہوگا,
اس کو آپ شمالی علاقہ کہیں گے، اور جس کے اندر قطب جنوبی ہوگا تو آپ اس کو جنوبی علاقہ کہیں گے۔ پھر اسی کے اندر یہ بات بھی مزید یاد رکھ لیجئے کہ جو جنوبی علاقے ہوں گے تو ان کے اندر آپ عرض بلد کہیں گے جنوبی، یعنی کہ اگر 10 درجے ہیں اور جنوبی علاقہ ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ عرض بلد 10 جنوبی ہے، اور اگر شمالی ہوگا تو 10 درجے شمالی کہیں گے۔ اور شمال کو جو ہوتا ہے اس کو آپ پلس سے تعبیر کرتے ہیں، اور انگلش میں لکھیں تو این سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور جو جنوبی ہوتا ہے یعنی ساؤتھ ایس، اس کو آپ مائنس سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا کیونکہ آگے کافی جگہ استعمال ہوگی، آپ کو پلس مائنس لکھا ہوا ہوگا، کیلکولیٹر کے اندر آپ کو پلس مائنس لکھنا ہوگا، تو آپ کو اگر یہ چیزیں ذہن میں ہوں گی کہ این کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایس کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس سے ہی آسانی رہے گی۔ اب کتاب طرف آتے ہیں، اگر وہ مقام خط استوا سے شمال کی جانب ہو تو عرض بلد شمالی، اور جانب جنوب ہو تو عرض بلد جنوبی کہلاتا ہے۔ یہ 0 تا 90 درجے ہوتا ہے۔ یہ 0 سے 90 درجے ہی کیوں ہوتا ہے، اس سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتا، تو وہ میں نے آپ کو اس کی تفصیل عرض کر دی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ایک اور چیز، طول بلد۔ عرض بلد اور طول بلد ان کا اتنا زیادہ استعمال ہے کہ کوئی بھی بات یوں سمجھ لیجیے علم توقیت کی ان کے بغیر مکمل ہوگی نہیں۔ اگر میں کوئی بھی وقت نکالنا ہے تو یہ آپ کو لازمی طور پر بنیادی کردار ادا کریں گے۔ طول بلد، گرین وچ برطانیہ کے شہر لندن کا ایک مقام ہے۔ اس مقام کے طول سے دنیا کی کسی بھی جگہ کی مشرق یا مغرب کی جانب دوری طول بلد کہلاتی ہے۔ کوئی بھی گول چیز ہو نا تو اس کا کوئی ابتدا نہیں ہوتی، آپ اس کو جہاں سے بھی کہہ دیں کہ بھائی یہاں سے شروع ہے تو آپ کو وہاں سے محسوس ہونے لگے گی۔ آپ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کی ابتدا یہ ہے، کیونکہ گول ہے تو اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر مثال کے طور پر ہم کیا سوچیں گے کہ ہم جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں تو ہم سب سے پوری دنیا سے سب سے اوپر ہے، اور جو ہمارے مثال کے طور پہ نیچے والے یو کے والے علاقے والے ہوں گے تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی ہم سب سے اوپر ہیں، حالانکہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ بھائی وہ نیچے والے علاقے ہیں، جو جنوبی دنیا ہے وہ ہم سے نیچے ہے، حالانکہ جنوبی دنیا والے سوچ رہے ہوں گے کہ شمالی علاقے والے ہم سے نیچے ہے۔ تو گول چیز کی کیا ہوتی ہے، بندہ جہاں سے بھی سوچے تو اسی سے ابتدا محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بلندی پر سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے۔ گول چیز آپ کوئی بال بھی لے لیں تو بال کے اندر بھی آپ کو اس چیز کی آپ اچھی طرح سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تب کیا ہے کہ اس کی کوئی ابتدا ہو نہیں سکتی، اب جہاں سے اس کی ابتدا مانی جائے گی وہ اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ تب ہوتا کیا ہے کہ جو بھی دنیا کی سپر پاور ہوتی ہے وہ اپنے ہی ملک کے اندر یا اپنے علاقے کے اندر کسی ایک مقام کو دنیا کا وسط مان لیتی ہے، دنیا کا ابتدا مان لیتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ جب ہندوستان وغیرہ کا یہ غلبہ تھا، جب یہ سپر پاور تھی جو اس طرح کی حکومتیں گزری تھی کہ ان کا ہندوستان میں مین تھا، اس کے آس پاس کے سارے علاقے ان کے تھے، تو پہلے تو یہ جو دنیا کی ابتدا مانی جاتی تھی وہ ہندوستان کے کسی ایک علاقے سے مانی جاتی تھی۔ اسی طرح اس کے بعد اس سے پہلے دیگر چیزوں کی بھی رہی ہے۔ جب عیسائیوں کا ایک بہت بڑا ایک تسلط تھا تو جب ان کے پاس تھی، اور اب جب جو سپر پاور ہے تو اب وہ یہ امریکہ اور یہ اس طرح ہے، لندن وغیرہ بن چکے ہیں، تو اب انہوں نے جو دنیا کا وسط مانا ہے تو وہ اپنے ہی ایک لندن کے مقام گرین وچ کو مان لیا کہ اس سے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بحث نہیں کی جا سکتی، انہی کے اعتبار سے چلنا ہوگا۔ تو اب انہوں نے کیا کہا کہ بھائی دنیا کا وسط یہ ہے، اور اس سے ہم جہاں پہ کھڑے تو ہمارے پاس سے لائن شروع ہوگی، ہم جہاں سے کھڑے ہوں گے تو اب کیا ہوا کہ پوری دنیا پھر طول بلد کا حساب اسی گرین وچ سے لگاتی ہے۔ آئندہ کبھی کوئی اور سپر پاور بنتا ہے، کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر یہ گرین وچ نہیں رہے گا، پھر وہ جو تبدیل کریں گے وہ بن جائے گا، پھر طول بلد اسی اعتبار سے مختلف ہو جائیں گے۔ تو کسی بھی دنیا کی کسی بھی جگہ کی مشرق یا مغرب کی جانب دوری طول بلد کہلاتی ہے۔ اب اگر وہ مقام گرین وچ کے طول سے مشرق کی جانب دور ہو تو طول بلد شرقی، اور مغرب کی جانب ہو تو طول بلد غربی کہلاتا ہے۔ یہ دوری 0 تا 180 درجے تک ہو سکتی ہے۔
عرض بلد میں کیا ہو رہا تھا کہ بیچ میں قطب آ رہا تھا اور جو خط استوا تھا وہ دنیا کی اس طرح سے چوڑائی کے اندر تھا، اور جو طول بلد ہوگی یہ اس کی لائنیں ہوتی ہیں لمبائی کے اندر. جب لمبائی کے اندر رہے گی تو اس صورت کے اندر اس کی جو زیادہ سے زیادہ بن سکتی ہوگی وہ 180 ہو جائے گی. اور یہاں پر بھی قریب ترین کی قید ہے. اب آپ یہ دیکھیے مثال کے طور پر میں تھوڑی سی چھوٹا کر لیتا ہوں اس تصویر کو. ہم ایک بات مان لیتے کہ بھائی یہاں پر گرین وچ ہے، ایک فرض کر لیجئے. تو اب یہاں سے کتنا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. اب دیکھیں یہاں تک بھی اگر کرتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ بھائی ادھر سے کاؤنٹ کر لو، تو جب آپ ادھر سے کاؤنٹ کریں گے تو یہ کتنا بن جائے گا؟ یہ تو 260 بنے گا. تو پتا چلا کہ جب 100 تک بھی پہنچ گئے تب بھی قریب ترین 100 ہی ہے، ورنہ دوسرا دیکھتے تو 260 ہے. مزید آپ 110 120 130 پر چلے جائیں، جب آپ بالکل پیچھے یہ والی لائن پر جائیں گے تو اب 180 طول بلد ہو جائے گا. اب اگر آپ اس سے مزید آگے بڑھتے ہیں یعنی یہاں پر آتے ہیں تو اس صورت کے اندر کتنا ہو جائے گا؟ یہاں سے کاؤنٹ کریں گے تو 190 اور ادھر سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ 170. تب آپ یہ کہہ سکتے کہ بھائی اب ادھر سے کاؤنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہاں سے کم ہے تو قریب ترین دوری کی قید تھی. تو یہاں عرض بلد کا یاد رکھیے گا کہ زیادہ سے زیادہ 90 ہو سکتا ہے اور طول بلد زیادہ سے زیادہ 180 ہو سکتا ہے. اب اور میں نے ایک بات کی تھی، وہ اس کا بات کا تعلق یہاں سے تھا کہ عرض بلد کا 90 سے زیادہ کبھی بھی ہونا ناممکن ہے، لیکن طول بلد کے لیے 180 سے زیادہ ہونا عقلی اعتبار سے تو ناممکن ہے. لیکن جو چیزیں بس نئی صورتحال ہے تو وہ اس کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا عقلی اعتبار سے ناممکن اس اعتبار سے نا کہ ویسے تو کچھ عقلی اعتبار سے ناممکن ہو تو اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، یا مراد یہ ہے کہ عقلی اعتبار سے تو 180 تک ہی ہونا چاہیے. لیکن طول بلد کا سارا معاملہ لوگوں کے ہاتھ میں تھا، تو ان کا جو دل آیا وہ کرتے رہے. انشاءاللہ اس کی وجہ بھی آئے گی کہ انہوں نے یہ تبدیلیاں کیوں کی. تو بعض نے کیا کیا کہ اب ان کے علاقے کے اندر کیا ہو رہا تھا کہ جیسے کہ یہ فجی وغیرہ کے شہر ہیں، تو ان کے آدھا ملک ان کا شرقی دنیا میں آ رہا تھا اور آدھا ملک غربی دنیا میں آ رہا تھا. اس سے کافی سارے مسائل میں تبدیلی آ رہی تھی نا، معیاری گھنٹہ تبدیل ہو جائے گا، سارے کے سارے مسئلے تبدیل ہوں گے. تو پھر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا، ایسا کرتے ہیں کہ بھائی طول بلد کی لائن ہے تو ہم اپنا جو پورا کا پورا ملک ہے اس کو شرقی دنیا میں ہی ڈال دیتے. تو اسی وجہ سے فجی جو ہے اس کا طول بلد جو ہے وہ 200 تک جو ہے، اور اس طرح سے ایک دو اور شہر ہیں کہ جو اتنا 180 سے زیادہ پر موجود ہے. تو یہ سیاسی تقسیمات کے اعتبار سے جنگیں ہوتی ہیں، ملکوں کی مختلف تقسیم کاری ہوتی ہے، تو یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اگر مزید بھی کوئی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش اور خاص سے محفوظ فرمائے، جنگی وغیرہ ہوتی ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ مزید تبدیلی کی طرف آ جائے. تو طول بلد 180 سے زیادہ بھی بعض اوقات پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سیاسی تقسیم ہے. اگلی اصطلاح کی طرف چلتے ہیں. اچھا اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو طول بلد شرقی ہے اس کو آپ کہیں گے ای کے ساتھ یعنی ایسٹ، اور مغرب کی جانب جو ہوگا اس کو آپ کہیں گے غربی یعنی ویسٹ ڈبلیو کے ساتھ. اور جو ادھر ہم نے عرض بلد میں پڑھا تھا تو اس کے اندر این پلس کے ساتھ تھا اور ایس مائنس میں تھا. اسی طرح سے یہاں پر ای پلس کو شو کرے گا اور ڈبلیو یہ مائنس کو شو کرے گا، مائنس کو ظاہر کرے گا. اور ایک اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو پلس کا ہے پلس لگانے کی حاجت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جیسے حیدرآباد ہے یا پاکستان ہے، ان کے عرض بلد تقریباً 23 درجے شروع ہو کے 30 سے اوپر تک جاتا ہے نا پورے پاکستان کا. تو اب اس کے اندر کیا ہے کہ یہ سارے کا سارا شمالی علاقہ ہے، تو اب آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ان کا عرض بلد +25 ہے، آپ سے 25 بھی کہہ دیں گے تو کافی ہوگا. لیکن اگر آپ مائنس والا کوئی شہر بیان کر رہے ہیں تو لازمی طور پر آپ نے مائنس کو لگانا ہوگا، کیونکہ اگر پلس نہ بھی لگایا جائے تو اس کو پلس ہی مانا جاتا ہے. لیکن اگر مائنس کے اندر ویلیو ہو تو پھر مائنس لگانا لازم ہوتا ہے، ورنہ وہ پلس بن جائے گی. عالمی خط زوال پرائم میریڈین اس کے انگلش میں کہتے ہیں. قطبین یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی کے درمیان ایک لائن فرض کی گئی ہے جو گرین وچ کو چھوتے ہوئے گزرتی ہے. یعنی ایک لائن قطب شمالی سے آپ لیں اور اس جگہ سے لیں کہ جو گرین وچ سے ہوتی ہوئی جائے گی اور نیچے قطب جنوبی تک مل جائے گی، تو اس سے کیا کہیں گے؟ اس لائن کو میریڈین کہیں گے. لاطینی زبان کے لفظ میریڈین کا مطلب زوال ہے.
لہذا طول گرینوچ یعنی گرینوچ کو چھو کر گزرنے والی اس لائن کو عالمی خط زوال کہتے ہیں. کیونکہ جیسے جتنی بھی لائنیں ہیں نا, جتنی بھی طول بلد کی لائنیں ہیں تو وہ خط زوال کہلاتی ہیں, لیکن جو گرینوچ کی لائن ہے وہ عالمی خط زوال. کیوں؟ کیونکہ جو دنیا کا ابتدا مان لی گئی طولی اعتبار سے تو وہ گرینوچ مان لی گئی. تو اب جو بھی گرینوچ کے جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری عالمی کاؤنٹ ہوں گی. تو اب جو مطلب کیا ہے کہ جب گرینوچ پر زوال ہو رہا ہوگا تو ایک عالمی زوال ہے, دنیا کا 20 والا مقام ہے, تو لہذا اس کی جو بھی ہوگا وہ ایک عالمی اعتبار سے شمار ہوگا, کیونکہ پوری دنیا اسی سے حساب لیتی ہے تو اس وجہ سے اس کو عالمی خط زوال قرار دے دیا گیا. پھر ایک اصطلاح ہے اوقات ہم استعمال کرتے ہیں اے ایم پی ایم, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خط زوال پر عموماً سورج دن 12 بجے پہنچتا ہے, اس لیے دن 12 بجے سے پہلے کے وقت کو قبل زوال یا اے ایم اینٹی میریڈین کہتے ہیں, جبکہ دن 12 بجے کے بعد کے وقت کو بعد زوال یا پی ایم یعنی پوسٹ میریڈین کہتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ جو لائن ہے اس کے یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر گرینوچ واقع ہے نا, کیونکہ گرینوچ کا عرض بلد 52 درجہ اس کے آس پاس ہے, تو یہ جو ہوگا یہاں پر جو مقام ہوگا یہ ہے گرینوچ. اب قطب شمالی سے ایک لائن لی گئی کہ جو گرینوچ کو چھوتی ہوئی جائے اور نیچے قطب جنوبی سے مل جائے, تو اب یہ جو لائن کیا کہلائے گی؟ عالمی خط زوال کہلائے گی. اب اسی کے اندر آپ اپنی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں کس چیز کی؟ عرض بلد کی اور طول بلد کی. دیکھیے یہ خط استوا ہے, خط استوا سے جس علاقے میں قطب شمالی وہ کون سا ہوگا؟ شمالی علاقہ ہوگا. دیکھیے عرض بلد چل رہے 20 30 40 50 60 70 80 90, اور نیچے آتے ہیں تو اب ایس لکھا ہوا ہے. دیکھیے اوپر ایل لکھا ہوا تھا, نیچے ایس لکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 10S 20S اس طرح سے آپ پورا نیچے تک شمار کر سکتے ہیں. اور یہ خط ہے تو اب اس طرف یہ مشرقی جانب ہے گرینوچ کے, یہ مغربی جانب ہے, تو یہاں سے جو علاقے ہوں گے یہ کیا کہلائیں گے؟ 10 درجہ شرقی, 20 درجہ شرقی, 30 درجہ شرقی, 40 درجہ شرقی, اور یہ اسی طرح سے غربی کہلائیں گے. یہ پلس ہوں گے, یہ مائنس ہوں گے. اسی طرح سے یہ شمالی والے پلس ہوں گے اور ساؤتھ والے جنوبی والے مائنس ہوں گے. اب ایک ہم نے دیکھیے آگے اگلی اصطلاح ہے تو میں آپ کو اسی تصویر سے اس کی کچھ وضاحت کرتا ہے پھر آگے سمجھنا آسان رہے. ایک لائن ہم نے یہاں سے مانی ہے کہ جو گرینوچ کے اوپر سے جا رہی ہے, تو ایک بالکل اس کے پیچھے بھی لائن ہوگی کہ جو گرینوچ کے بالکل پشت سے گزرے گی, بالکل اس کے پیچھے والے مقام سے جائے گی. دیکھیں یہاں سے شروع یہاں تک گئی, اور اس طرح بالکل اسی کے پیچھے لائن ہوگی کہ جو اس کے بالکل پیچھے ہوگی اور یہاں سے قطب جنوبی سے مل جائے گی. تو یہ کہلاتی ہے خط تاریخ بین الاقوامی اینٹی میریڈین. گرینوچ کی دوسری جانب اپوزٹ سائڈ بھی ایک لائن قطبین کے درمیان فرض کی گئی ہے. یہ لائن شرقی غربی دنیا کو جدا کرتی ہے, اس کو اینٹی میریڈین کہتے ہیں یعنی انٹرنیشنل ڈیٹ لائن. کیونکہ اس لائن کے شرقی جانب اگر ہفتے کا دن ہو تو غربی جانب اتوار کا دن ہوگا. اب دیکھیے اب یہ آپ کو ٹیڑھی میڑھی نظر آ رہی ہوگی, حالانکہ سیدھی ہونی چاہیے تھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ وہی ہے کہ جو طول بلد کی تقسیم کاری کی گئی ہے اسی کے اعتبار سے تھی. اب وجہ کیا ہوئی طول بلد کو تبدیل کرنے کی؟ آپ نے ایک بات پڑھی کہ جو اس کے اگر شرقی جانب ہفتے کا دن ہے تو غربی جانب اتوار کا دن ہوگا. اب اگر ہم اس کو سیدھا مان لیتے ہیں تو جو شہر ہوں گے ان کے اندر کیا ہوگا کہ آدھے ملک کے اندر جیسے آدھا ملک ادھر آ رہا ہے اور آدھا ملک ادھر آ رہا تھا, آدھے ملک کے اندر اتوار کا دن ہوگا اور آدھے ملک میں ہفتے کا دن ہوگا. اب اس کا حساب رکھنا بہت مشکل ہو جا رہا ہے کہ دنیا کے معاملات چلائے کیسے. چھٹی کا اعلان کرنا ہوگا, کسی اور چیز کا اعلان کرنا ہے تو سارے کے سارے مسائل ہوں گے. تو اب اس کی وجہ سے پھر کیا کرتا کیا کہ جیسے یہ تھی تو اس لائن کو اپنے ملک کے لیے پورا کا پورا بنا لیا. پھر صورت کے اندر کیا ہو گیا, جو پورا کا پورا ملک تھا وہ اسی مقام میں آگے یعنی کہ ادھر ایک ہی اب دن رہے گا اور اس طرح سے مختلف دن نہیں رہیں گے, ورنہ حساب لگانے کے اندر معاملہ چلانے میں بہت زیادہ آزمائش ہوگی. اب بہت آسان اصطلاحات آ رہی ہیں. درجہ ڈگری, یہ بہت مشہور بات ہے کہ دائرے کے 360 حصے ہوتے ہیں,
تو جو اس کے 360 برابر حصے کر دیے جائے تو جو ہر حصہ ہوگا وہ درجہ یعنی ڈگری کہلائے گا. دقیقہ منٹ, درجے کا 60واں حصہ دقیقہ کہلاتا ہے. جیسے کہ آپ گھنٹہ منٹ سیکنڈ ہوتا ہے تو آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ جو منٹ ہوتا ہے ایک منٹ وہ کیا ہوتا ہے, گھنٹے کا 60واں حصہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے کہ جو درجے کا دقیقہ ہوگا اس کو بھی منٹ ہی کہتے ہیں, تو یہ بھی درجے کا 60واں حصہ ہوگا. اس طرح ثانیہ, اس کو انگلش میں سیکنڈ کہتے ہیں, تو دقیقے کا 60واں حصہ ثانیہ کہلاتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں آپ کہیں تو درجے کا 3600واں حصہ کہلائے گا. یہ کیسے؟ اگر آپ سے یہ سوال ہو کہ ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ جواب دیں گے 60 منٹ. لیکن اگر یہ سوال ہو کہ ایک گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت غور و تفکر کر کے آپ کا جواب آ جائے گا کہ 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں. تو جس طرح سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک منٹ جو ہے وہ گھنٹے کا 60واں حصہ ہے, کیونکہ ایک گھنٹے میں 60 منٹ پائے جا رہے, تو اسی طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیکنڈ جو ہے وہ گھنٹے کا 3600واں حصہ ہے, کیونکہ ایک گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں. اسی طرح ثانی کا 60واں حصہ ثالث اور ثالث کا 60واں حصہ رابعہ کہلاتا ہے اعلیٰ عدل قیاس. لیکن دورہ حاضر میں عموماً ثانی کے بعد ثالثہ رابعہ بیان نہیں کیا جاتا, بلکہ ثانیے کا 100واں حصہ اعشاری نظام کے تحت ذکر کر دیتے ہیں. اس سائنٹیفک کیلکولیٹر میں بھی یہی نظام رکھا گیا ہے. اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی جب عبارات آپ پڑھیں گے فتح رضا شریف تو اعلیٰ حضرت وہاں پر اعشاری نظام کو استعمال عموماً نہیں فرماتے, بلکہ ثانی کے بعد ثالث رابعہ بعض اوقات خامسہ تک بھی چلے جاتے ہیں, جو نہایت تحقیق ہے اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی, بہت زیادہ تحقیق ہے. اور گھڑی, کلاک, گھنٹہ, منٹ, سیکنڈ بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں. گھڑی کے جو گھنٹے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اسی حساب سے چلتے ہیں. ایک اصطلاح ہے سمت الراس, انگلش میں کہتے ہیں زیرت. ہمارے سر کے اوپر سے آپ بالکل ایک سیدھا ایک لائن مان لینا جو بالکل آسمانوں تک چلے جائے, تو وہ جو لائن ہوگی یہ کیا کہلائے گی, یہ آپ اس کو کہیں گے سمت الراس. اگر ہمارے سر کے بیچوں بیچ ایک خط مستقیم یعنی اسٹریٹ لائن, سیدھی لائن آسمانوں کی طرف بلند کیا جائے تو یہ سمت الراس کہلاتا ہے. دیکھ لیجئے یہ بندہ کھڑا ہوا تو اس کے اب سر کے اوپر بالکل جو ایک لائن جا رہی ہے یہ کہلائے گی سمت الراس. اسی طرح سے راس کہتے ہیں سر کو, جو سر کے اوپر جا رہی ہے تو وہ سمت الراس. اسی طرح سے جو ہمارے پاؤں کے بالکل نیچے سے جائے گی اور نیچے کے آسمانوں میں چلے جائے. سوال ذہن میں یہ آئے گا کیا نیچے بھی آسمان ہوتا ہے؟ ابھی تک تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر آسمان ہے, تو آج اس بات کی طرف بھی توجہ کیجئے کہ ہمارے نیچے بھی آسمان ہے. وہ کیسے کہ ہمارے نیچے بھی تو ایک دنیا ہے نا, تو ان کے لیے بھی تو کوئی آسمان ہوگا, تو ہمارے اس طرح تو وہ ان کے لیے تو اوپر ہی ہوگا, ہم ان کے لیے نیچے, تو ہمارے والا آسمان کو کہیں گے کہ ہمارے نیچے, اور ہم جو ان کا آسمان ہوگا ان کو نیچے کہیں گے. تو ایک اور نئی چیز, ایک نئی لاجک ہے کہ آپ کسی اور کو پہلی کے طور پہ یا کسی کو حیران کرنے کو کہہ سکتے کہ بھائی کیا ہمارے نیچے آسمان موجود ہے. ویسے جو ایک کتابوں کے اندر بات بھی آتی ہے سماؤ تحتنا, وہ ظاہر ہے کہ ایک الگ اعتبار سے ہوتی ہے, لیکن جو یہاں پہ بات ہے کہ ہمارے باقاعدہ دنیا کے نیچے دیکھا جائے تو دنیا کے اوپر بھی آسمان ہے, سیدھی طرف بھی آسمان ہے, اور ہر طرف آسمان ہی آسمان ہے, اور اس کے بیچ میں دنیا موجود ہے. کیونکہ ہر طرف کوئی نہ کوئی آبادی ہے اور ان کے اوپر آسمان موجود ہی ہے, لہذا یہ بات ہے کہ ہر طرف آسمان ہے. تو اب ہمارے قدم کے نیچے بالکل اگر ایک لائن بنائے اور وہ نیچے سے نکلتے نکلتے نیچے والے آسمانوں کے اندر چلے جائے تو وہ جو لائن ہوگی وہ سمت القدم کہلائے گی. یہ لائن ہے, اسے انگلش میں کہتے ہیں نادر. اس کی تعریف دیکھ لیجیے, ہمارے قدموں کے بیچوں بیچ ایک خط مستقیم اسٹریٹ لائن جو زمین کے مرکز کو چھوتا ہوا گزرے اور نیچے کے آسمانوں کی طرف نکل جائے اسے سمت القدم کہتے ہیں. افق, یہ بات شہر میں تو محسوس نہیں ہوگی, لیکن اگر ہم کسی بہت بڑے ایسے مقام پر ہوں کہ دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی درخت نہیں ہے, پہاڑ نہیں ہے, بالکل نظر آ رہا ہے نا. عموماً جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہوں گے جن کا اس طرح جگہوں پہ جانا ہوگا تو یہ محسوس کریں گے. یا آپ سمندر پہ اگر گئے ہوں تو آپ دیکھیں گے آگے کسی تصویر پہ آ رہی ہے
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دور جا کر ایک ایسا مقام ہے کہ آسمان زمین سے آ کے مل رہا ہے نا. آسمان تو ایک میں جھکاؤ پایا جاتا ہے. حضرت علیہ رحمہ کی کافی سارے شعر ہے کہ جو اس کی جھکاؤ کی وجوہات بھی بیان کی ہے. یہ ایک یہ والا شعر بہت خوبصورت ہے. یہ خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے کہ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. کہ زمین آسمان کو یہ تانا دیتی ہے بار بار کہ بھائی ہم پر مدینہ شریف موجود ہے. آسمان پہ تو کوئی مدینہ نہیں ہے نا. آسمان بھلے بلند ہے اوپر ہے سارے معاملات, لیکن مدینہ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ آسمان کا بھی. تو اب زمین اور آسمان کو بھی اس بات کا بہت احساس ہوا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بات آ رہی ہے کوئی چیز بندہ کتنا زیادہ پریشان ہو تو کہہ رہا ہے اس پریشانی کی وجہ سے بندے کی کمر جھک گئی, محاورہ استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرما رہے ہیں گویا کی جو سائڈوں سے جھک گیا نا تو یہ اس کی کمر جھکی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اعلیٰ جو فرما رہے ہیں کہ زمین اس کو بار بار تانا دے رہی تھی کہ سن ہم پہ مدینہ وہ رتبہ ہمارا. بولا ہمارا رتبہ بہت بڑا ہے کہ ہم پر مدینہ کوئی مدینہ موجود نہیں. تو ہم یہ اس کر رہے تھے کہ ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں پر آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ جو مقام ہوتا ہے یہ کہلائے گا افق. اس کو آپ انگلش میں کہہ لیں تو ہوریزون. وہ جگہ جہاں آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آئے افق کہلاتا ہے. اصطلاح میں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ افق شرقی اور جہاں غروب ہوتا ہے وہ افق غربی کہلاتا ہے. دیکھیے اب یہاں پر یہ دیکھیں آسمان ہے اور یہ زمین ہے. اب ایک یہ مقام جو ہے یہاں پر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آسمان اور زمین مل رہے ہیں تو یہ جو جگہ کہلائے گی یہ افق کہلائے گی. تو اب جتنے آپ کے چاروں طرف ہی یہ مقام آپ کو نظر آئے گا تو جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے وہاں سے آپ ایک پورا کا پورا گول لائن بنا لیں. تو یہ جو لائن بنے گی یہ کہلائے گی دائرہ افق. جتنی جگہ دیکھیں یہ دائرہ چاروں طرف ہی ہوگا, ہماری آنکھوں کے سامنے بھی, سیدھی طرف بھی, الٹی طرف بھی اور پیچھے کی طرف بھی. تو یہ پورا کا پورا دائرہ بنا لیا جائے تو یہ کیا بن جائے گا دائرہ افق کہلائے گا, ہاریزون سرکل کہلائے گا. اصطلاحی اعتبار سے اس کی تعریف کیا بنے گی, میں نے ایک آسان لفظوں میں آپ کو بیان کی ہے. اصطلاحی اعتبار سے ساری بنے گی سمت الراس سے ہر جانب 90 درجے کی دوری پر افقاً ہاریزونٹل جو دائرہ بنتا ہے وہ دائرہ افق کہلاتا ہے. اسے ہی افق حقیقی کہتے ہیں. افق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, افق حقیقی, افق حسی, افق مرئی. بقیہ 2 قسمیں انشاءاللہ تعالی آپ لیول 4 کے اندر تفصیلیں پڑھیں گے. اور فتح روضہ شریف میں تعالیٰ علیہ رحمہ نے ان کی بہت کمال تحقیق بیان فرمائی ہے اور جس کی ایسے کئی باریک باتیں سولو ہو جاتی ہیں, حل ہو جاتی ہیں. تو یہ جو دائرہ کہلاتا ہے 90 درجے کی دوری پہ ہوتا ہے تو یہ کیا کہلائے گا, یہ افق حقیقی کہلائے گا. آپ ادھر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھے انداز سے کہ اب یہ کیا ہوگا یہ افق حقیقی بھی جو ہے وہ دائرہ عظیمہ ہے. ٹوٹل دائرہ عظیمہ جو ہے وہ 10 ہے. انشاءاللہ وہ آپ لیول 2 کے اندر اس کو پڑھیں گے تو اسی میں سے ایک دائرہ افق بھی ہے. اب دیکھیں دائرہ افق بھی کیا کر رہا ہے, دنیا کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہے. آدھا ادھر ہو جائے گا آدھا ادھر ہو جائے گا. اور دیکھیے پورا کا پورا 90 درجے کی دوری پر طرف موجود ہے اور یہاں سے یہاں تک بھی 90 درجے بنیں گے. تو جو چیز افق سے اوپر ہوتی ہے ہمیں وہ نظر آتی ہے اور جو افق سے نیچے چلے جائے تو وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی. بعد سمتی, بعد سمتی کہتے ہیں سمت الراس سے مرکز شمس یعنی سینٹر آف سن ڈسک, یعنی کہ جو سورج کی ٹکیا ہے اس کا جو بالکل درمیان والا حصہ ہوگا وہ مرکز کہلائے گا. تو مرکز کی دوری بعد سمتی کہلاتی ہے. یہ 0 تا 180 درجہ ہوتی ہے. ویسے مرکز جو گول دائرہ ہوتا ہے اس کا مرکز کس کو کہیں گے, مرکز کہتے ہیں کہ ایسی جگہ کہ جہاں سے آپ جتنی بھی لائنیں نکالیں اس کے کناروں کی طرف تو وہ تمام کی تمام برابر بنے. مثال کے طور پہ دیکھیے کہ یہ جو ایک گول دائرہ ہے اس کا مرکز ہے یہ. تب آپ دیکھیں آپ اس سے ادھر لائن بنا لیں یا ادھر لائن بنا لیں یا جنوب کی طرف لائن بنا لیں, نقطہ مشرق کی طرف بنا لیں, ادھر بنا لیں, یہ لائن جتنی بھی لائنیں ہوں گی وہ ساری کی ساری برابر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مرکز ہے. لیکن مثال کے طور پہ اگر میں بولوں کہ نہیں بھائی یہ مقام مرکز ہے تو آپ بولو گے بھائی چیک کر کے بتائیں کہ کیا تمام کی تمام لائنیں برابر ہے. تو یہ لائن تو بڑی ہے اور یہ لائن چھوٹی ہو جائے گی, اسی طرح یہ چھوٹی ہو جائے گی یہ بڑی ہو جائے گی.
تو اس طرح سے یہ مرکز نہیں بن سکتا. خیر مرکز کا لفظ آیا تھا تو میں نے اس کی تعریف آپ کو عرض کر دی. اور یہ جو ہوتی ہے وہ کم سے کم زیرو ہوگی. زیرو کب ہوگی؟ جب عین سمت الراس پر سورج ہوگا اور 180 درجے تک ہو سکتی ہے. دیکھیے اس کے اندر بھی قریب ترین کی قید لگے گی. وہ کیسے کہ جب آپ یہاں سے کاؤنٹ کریں گے یہاں تک کتنا ہو جائے گا 90 درجے. آپ کو معلوم ہے کہ افق 90 درجے تک ہوتا ہے. مزید آپ نیچے جائیں گے تو دیکھیے یہاں تک مثال کے طور پر آپ 100 تک آ گئے تو اگر آپ یہاں سے کاؤنٹ کرتے تو کتنا ہو جائے گا؟ یہ 180 اور مزید 80 بنے گا تو وہ 240 بن جائے گا. 160 بن جائے گا. حالانکہ ابھی اب اسی طرح سے ہم یہاں سے آگے جاتے جائیں گے تو یہاں پر جا کر آپ کی 180 بن جائے گی. اب ہم ادھر سے مزید آگے جائیں گے 181 کی طرح جائیں گے تو یہاں سے 179 بن جائے گا. تو اب یہاں سے پھر کاؤنٹ کریں گے تو اس طرح سے اس کی کم سے کم جو مقدار ہے وہ 0 درجے ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 180 درجے ہوگی. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یہ کسی یہاں پہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ناممکن ہے کہ یہ اس سے زیادہ درجے نہیں بن سکتی. ارتفاع شمس، اس کو سمجھنے سے پہلے دوبارہ بعد سمتی کو اپنے ذہن میں دہرائیں کہ سمت الراس سے مرکز شمس کی دوری کیا ہوئی؟ بعد سمتی. تو اب سمت الراس سے 90 درجے کی دوری پر ہم نے ایک دائرہ بنایا تھا وہ دہراتے ہیں. وہ کیا ہم نے پڑھا تھا؟ وہ ہم نے بنایا تھا دائرہ افق. تو افق سے مرکز شمس کی دوری کیا کہلائے گی؟ ارتفاع کہلائے گی. سمت الراس سے مرکز شمس کی دوری تو یہ بعد سمتی ہوئی اور افق سے جو مرکز شمس کی دوری ہوئی یہ کیا کہلائے گی؟ ارتفاع شمس کہلائے گی. افق سے مرکز شمس کی اونچائی ارتفاع شمس کہلاتی ہے. یہ بھی زیرو تا 90 درجے ہوتا ہے. دیکھیے بلندی مراد ہے نا، تب یہاں تک جائیں گے تو یہ 90 بن جائے گی. پھر ادھر سے جائیں گے تو اس میں بھی قریب ترین کی قید ہے. اب وہ آپ یہاں سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے تو اب وہ 80 85 بن جائے گی. تو اس طرح سے یہ بلندی ارتفاع شمس کہلاتی ہے. تو اس کے جو ہم نیچے جائیں گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ انحطاط شمس کہلائے گا. یہ بھی 0 تا 90 درجے تک ہوتا ہے. دیکھ لیجیے اس کے آگے تعریف. جب سورج زیر افق ہو یعنی افق کے نیچے ہو تو افق سے مرکز شمس کی دوری انحطاط شمس کہلاتی ہے. یہ بھی 0 تا 90 درجے ہوتا ہے. نوٹ: اکثر انحطاط کو منفی ارتفاع کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں. جدید جو سائنس ہے اور اسی طرح کی جو اپلیکیشن ہے وہ انحطاط کا کانسیپٹ نہیں دیتی نا. وہ یہ نہیں کہتی کہ بھائی انحطاط ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی مائنس الٹیٹیوڈ ہے. تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ مائنس ارتفاع کے ساتھ ظاہر کرتی ہے تو پھر آپ نے اس کو مائنس کے ذریعے لینا ہے. 90 درجے میں ارتفاع کو ایک نیا پوائنٹ آپ کو حاصل ہو رہا ہے کہ آپ اگر 90 درجے سے ارتفاع کو مائنس کر دیں تو بعد سمتی مل جائے گی اور اگر 90 درجے سے بعد سمتی کو مائنس کر دیں تو آپ کو ارتفاع حاصل ہو جائے گا. یہ دیکھیے یہاں پر کر کے دیا گیا ہے. 90 سے آپ نے 65 کو مائنس کر دیا 25 حاصل ہو گیا. 90 سے 25 کو مائنس کر دیا 65 حاصل ہو گیا. اسی طرح سے اگر مائنس 25 سے یعنی ارتفاع مائنس کے اندر ہے حقیقتاً جو کہ انحطاط ہوتا ہے تو آپ وہ کریں گے تو 115 درجے بعد سمتی حاصل ہو گئی. دیکھیں اسی کی وضاحت دی ہوئی ہے کہ اگر بعد سمتی 65 درجہ ہو تو ارتفاع 25 درجہ اور اگر ارتفاع 25 درجہ ہو تو بعد سمتی 65 درجہ ہوگا. اسی طرح ارتفاع مائنس 25 درجہ ہو تو بعد سمتی 115 ہوگا. ایک دفعہ پھر سے پیچھے چلتے ہیں، عرض بلد کو دہراتے ہیں. عرض بلد کیا تھا؟ عرض بلد ہم نے پڑھا تھا کہ خط استوا سے کسی بھی مقام کی دوری عرض بلد کہلائے گی. وہ کیا ہوتی تھی؟ شمالی بھی ہوتی تھی جنوبی بھی ہوتی تھی. یہی پوری کی پوری بات میل شمس کے اندر ہے. صرف ایک چیز کا فرق ہے بس. وہاں پر آپ کسی شہر کو کاؤنٹ کرتے تھے، یہاں پر آپ نے سورج مرکز شمس کو کاؤنٹ کرنا. اب مانا کیا بنا، تاریخ کیا بنے گی کہ خط استوا سے کسی بھی مرکز شمس کی جو بھی دوری ہوگی وہ میل شمس کہلائے گی. تو دیکھیے کتاب کے اندر میل شمس، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سن ڈکلینیشن، اس کا بھی بہت زیادہ استعمال ہوگا، ہر فارمولے میں آئے گا. تقریباً خط استوا سے مرکز شمس کی قریب ترین دوری میل شمس کہلاتی ہے.
اگر سورج شمال کی جانب ہو تو میل شمالی ہوگا اور سورج کی جانب ہو تو میل جنوبی ہوگا. اب یہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے نا؟ تو ویسے دیکھا جائے تو بھائی اگر یہ ہو تو 90 تک تو جا ہی سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. سورج جو زیادہ سے زیادہ خط استوا سے دور ہوتا ہے اس کو اصطلاح کے اندر کہتے ہیں، سب سے زیادہ جو اس کی دوری ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے میل اعظم، یعنی آج اس دن سب سے بڑا میل ہوگا. تو اس کی مقدار ہے 23 درجے 26 دقیقے. اگر ہم پیچھے جاتے ہیں یعنی 1000 کے آس پاس صدی میں جاتے ہیں ہجری اعتبار سے، محقق توسی کا جو زمانہ ہے جیسے جنہوں نے غالباً چغمینی لکھی ہے اور اسی طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم تحریر عقلیدس وغیرہ لکھی ہے، تو ان کے زمانے میں میل اعظم تھا 23 درجے 30 دقیقے. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا زمانہ لیجئے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے میل اعظم بیان فرمائی 23 درجے 27 دقیقے. اور اب جو موجودہ صورت آ چکی ہے وہ 23 درجے 26 دقیقے پر پہنچ چکی ہے، اور آگے بھی اس میں تبدیلی ممکن ہے کیونکہ سورج ایک جیسی کیفیت پر نہیں ہے، کمی زیادتی چلتی. دیکھیں ابھی تک تو کمی ہی ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا. تو اب ہر سال کے لیے یا سمجھیے 100-150 سال کے اندر اس کا ایک واضح فرق محسوس ہو جاتا ہے. تو ابھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ابھی جو موجودہ دور میں میل اعظم ہے وہ 23 درجے 26 دقیقے ہے، یعنی سورج جب 23 درجے 26 دقیقے پر پہنچے گا تو اب مزید اس سے آگے نہیں جائے گا، اب پھر واپسی پیچھے آنے لگ جائے گا. انشاءاللہ جو سورج کی حرکات ہوتی ہیں وہ مکمل ہم کو تفصیل سے پڑھیں گے. جو شمال اور جنوب دونوں جانب یکساں رہتا ہے، یعنی کہ شمال میں بھی 23 درجے 26 دقیقے تک ہی جائے گا اور جنوب میں بھی جائے گا. عموماً میل شمس شمالی کو پلس اور میل شمس جنوبی کو مائنس سے ظاہر کرتے ہیں. سال بھر کے میل شمس کا جدول آخری صفحات پر ملاحظہ فرمائیں. پیچھے ہم نے عرض بلد طول بلد پڑھا تھا، اس کی بھی جو ٹیبلز ہیں وہ آخر میں موجود ہے. پاکستان کے کافی سارے شہروں کو دیا گیا ہے، مشہور شہروں کا. اسی طریقے سے دنیا کے جو مشہور مقامات ہیں، ملک ہیں، ان کے کیپٹل کا دارالخلافہ جو ہے ان کے عرض و طول اور دوسری چیزیں بھی جو ضروری ہیں وہ دی گئی ہیں، ان کو آخری صفحات پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے خط استوا ہے، خط استوا سے آپ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، آپ اس کی کچھ حرکات کو ذہن میں رکھ لیجئے. آخری منٹ ہے، اس کو ہم اس میں مکمل کرتے ہیں بات کو. سورج 21 مارچ کو خط استوا پر آتا ہے، ٹھیک. کیا اس وقت میل شمس کیا ہوگا؟ 0 ہوگا. اس کے بعد پھر سورج مزید اوپر جانا شروع ہوتا ہے. یہ آگے بہت زیادہ ہم اس کو مکمل تفصیل سے پڑھیں گے، ابھی میں صرف آپ کو ایک بنیادی کانسیپٹ ذہن میں بٹھانا ہے کہ ابھی مختصر ذہن میں بیٹھ جائے، آگے اس کو مکمل تفصیل سے پڑھنا ہے. تو پھر یہ مزید کیا ہوگا، یہ اوپر جانا شروع ہوگا. 3 مہینے اس کو لگیں گے یہاں تک پہنچنے میں. پھر یہ آگے دراکے کوئی 1-2 دن کے لیے 2-3 دن کے لیے تھوڑا سا رک جائے گا نا، کوئی ہمیں واضح فرق محسوس نہیں ہوگا، ہلکا ہلکا فرق پڑتا رہے گا. پھر واپسی یہاں پر شروع ہوگا، خط استوا پر پہنچے گا. پھر 3 مہینے دوبارہ اس کو ادھر جانے میں لگیں گے، پھر واپسی یہاں سے 3 مہینے میں آئے گا. تو یوں سمجھ لیجیے 3 مہینے جانے میں، 3 مہینے آنے میں، پھر 3 مہینے ادھر جانے میں، 3 مہینے آنے میں، یہ پورے سال اس کی حرکت رہتی ہے. پھر دوبارہ ادھر جائے گا، اس طرح سے یہ پورا ہر سال حرکت کرتا رہتا ہے. اس کے بعد ایک نئی اصطلاح ہے تعدیل ایام، ایکویشن آف ٹائم. سورج روزانہ ظاہری طور پر زمین کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے، لیکن اس کی چال یکساں نہیں ہے. کبھی سست تو کبھی چست، کبھی سپیڈ سے چلنا شروع کر دیتا ہے، کبھی سلو چلتا ہے. لہذا حقیقی سورج کی چال کو سمجھنے کے لیے ایک اور سورج فرض کیا گیا. اب ہم فیصلہ کیسے کریں؟ مثال کے طور پر ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ سورج سست چل رہا ہے، اب ہم حساب کس سے لگائیں؟ کوئی ایک چیز بھی تو ہونی چاہیے کہ جس سے ہم حساب لگائیں. تو علماء فلکیات نے غور کیا، انہوں نے فرضی سورج مان لیا. اب فرضی سورج کا کیا مانا کہ وہ ہمیشہ 12 بجے ہی اس کا زوال مان لیا بلدی اعتبار سے. تو جب ہمیشہ 12 بجے ہی ہوتا تو اب سورج زوال کے اندر جتنا آگے پیچھے ہوگا تو اس سے 12 بجے کے حساب سے اس کا اندازہ کر لیتے. اگر 12 بجے سے زیادہ ہے
یعنی کہ 12 بجے کے بعد پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سستی کا شکار ہے, لیٹ پہنچا ہے, 12 بجے پہنچ جانا صحیح تھا, لیٹ ہو گیا تو اب سست ہے. تو اس کو تعبیر کریں گے پلس سے, اس کو ہم پلس سے ظاہر کریں گے, پلس مانیں گے. اور اگر جلدی پہنچتا ہے تو کیا ہوگا, 12 بجے سے پہلے پہنچ جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گی, تعدیل ایام مائنس کے اندر ہو جائے گی. تو یہ جو اس کی 12 بجے سے جو کمی زیادتی ہوتی ہے یہ تعدیل ایام کہلاتی ہے. یہ جو پلس میں ہوتی ہے یہ زیادہ سے زیادہ 14 منٹ تک جاتی ہے, اور جو کم ہوتی ہے وہ -16 تک جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ ٹوٹل یہ 30 منٹ تک کا اس کا فرق آتا ہے. آپ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بلدی زوال ہے وہ کم سے کم 11:44 سے لے کر 12:14 کے درمیان تک رہتا ہے. ایک اور سورج فرض کیا گیا جس کی چال ہمیشہ یکساں رہتی ہے, یعنی فرضی سورج ٹھیک دن 12 بجے اپنی انتہائی بلندی پر پہنچتا ہے. حقیقی سورج اور فرضی سورج کے درمیان فرق کو تعدیل ایام سے برابر کرتے ہیں. تعدیل ایام کبھی منفی اور کبھی مثبت ہوتی ہے. 12 بجے دن میں تعدیل ایام گرانے سے بلدی زوال حاصل ہوتا ہے. بلدی زوال کی جدول آخری صفحات پر ملاحظہ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. اس کے اندر کوئی سوال ہو کر لیجیے. سورج کا جیسے ابھی آپ نے بتایا تھوڑا دیر اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے جو خط استوا ہے اس پہ, تو یہ سورج پچھلے ایریا میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے. ایک تو سامنے والا آپ نے بتایا تھا اور ایک ہوتا ہے تو پیچھے ہوتا ہے, اس کا نام بھی پیچھے گزرا تھا. جی یہ پورے ہی اس طرح سے حرکت کرے گا. اصل میں ہوگا کیا کہ یہ تو اس کی ایک ذاتی حرکت ہے نا. ایک سورج دو طرح کی حرکت ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے اس کی ذاتی حرکت اور ایک ہوتی ہے اس کی ظاہری حرکت. ذاتی حرکت سے کیا ہوتا ہے کہ یہ خط سوا سے آگے پیچھے ہوتا ہے. میں آپ کو اسی تصویر کی طرف لے کے چلتا ہوں, پھر عرض کرتا ہوں. سورج ادھر اوپر نیچے تو ہو رہا ہوگا, یہ اس کی ہوتی ہے ذاتی حرکت, اور ایک اس کی ظاہری حرکت ہوتی ہے جس سے دن رات بنتے ہیں. انشاءاللہ اس کو مزید تفصیل سے بھی آگے پڑھیں گے. تو اب کیا ہوگا کہ سورج ادھر پہنچا اور اس کی ظاہری حرکت اس کو پوری دنیا میں بھی گھمائے گی ایسے لمبائی کے اندر. جب اس کو لمبائی کے اندر گھمائے گی تو پیچھے والی دنیا میں بھی یہ پہنچے گا اور آگے والی دنیا میں بھی سائڈ اور یہ ساری جتنی بھی جگہ ہوں گی تمام کے تمام میں پہنچ جائے گا. یعنی گول بھی گھوم رہا ہے اور اوپر بھی جا رہا ہے. جی جی, یہ اس کی ذاتی حرکت ہو گئی. اور جو اس کی, چلے میں آپ کو یہ عرض کر ہی دیتا ہوں, ابھی 1-2 منٹ ہے. ایک تو ہوتی ہے اس کی ذاتی حرکت. ذاتی حرکت سے اس کا کیا وہ میل شمس ہو گیا, یہ اس کی حقیقی حرکت ہوتی ہے اور یہ مغرب سے مشرق کی جانب ہوتی ہے. اور اس کا جو مشرق سے مغرب سے مشرق کی جانب ہوتی ہے. اور ایک اس کی ظاہری حرکت ہوتی ہے. ظاہری حرکت جو دن رات کی تبدیلی ہوتی ہے نا, وہ ظاہری حرکت کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ کیا ہوگا کہ یہ مشرق سے سورج کو نکالے گا اور مغرب کے اندر غروب کرے گا. تو اس طرح سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اسی کے طرح سے دنیا کے اندر جو دن رات آ رہے ہیں تمام کے تمام وہ اس اعتبار سے ہوتے ہیں. تو اب جو اس کی ذاتی حرکت ہوگی وہ سورج نے کیا. اب اس کی ایک مثال کو یوں سمجھیے, ہمیں سورج کہاں سے محسوس ہوتا ہے, ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مشرق سے نکل رہا ہے مغرب میں غروب ہو رہا ہے, حالانکہ سورج یہ کر ہی نہیں رہا. اصل جو ہے فلک الافلاک ہے. فلک الافلاک جو بالکل آخری اوپر والا آسمان ہوگا وہ ہوتا ہے. اس کی ایک پہلے آپ ایک مثال سمجھیے, اس کے بعد ہم ادھر آئیں گے. آپ ایک ٹرین مانے نا, ایک شیشے کی صاف شفاف ٹرین ہو کہ جس کے اندر آپ کو یہ کوئی اس کے اندر بندہ ہو نا, تو آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ یار یہ ٹرین کے اندر ہے, آپ کو ڈائریکٹ بندہ نظر آ رہا ہے نا. اتنی صاف شفاف ٹرین کو آپ فرض کر لیجئے, اور آپ مان لیجئے کہ ٹرین بہت زیادہ چوڑی بھی ہے. اب اس کے اندر کیا ہو کہ جو ٹرین ہو وہ مشرق سے مغرب سفر کر رہی ہے اور اس کی حرکت بہت سپیڈ والی ہے, اور اندر جو بندہ ہے وہ بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے. تو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا, حالانکہ وہ بندہ مشرق سے مغرب کو سفر نہیں کر رہا, وہ تو ادھر ہی موجود ہے, لیکن آپ کو ایسا کیا لگے گا کہ بندہ سفر کر رہا ہے, بندہ چل رہا ہے, حالانکہ چل کون رہی تھی, ٹرین چل رہی تھی. آپ ایک مثال دے دیں, کار کے اندر اگر کوئی بندہ ہم موجود ہو,
یا بائک کے اندر کوئی موجود ہو تو چل کون رہی ہوتی ہے, بائک چل رہی ہوتی ہے, لیکن محسوس کیا ہوگا کہ بندہ سفر کر رہا ہے. لیکن ہم ادھر ہم اس کا کانسیپٹ ہمیں واضح اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بائک چل رہی ہے نا. لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ ٹرین ہمیں بالکل نظر ہی نہیں آ رہی, بالکل صاف شفاف شیشے کی ٹرین ہے اور بالکل وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, تو اس صورت میں ہمیں ایسا لگے گا کہ اب یہ بندہ ہی چل رہا ہے. اور جو اس کی دوسری حرکت ہوگی مغرب سے مشرق, وہ اتنی زیادہ واضح نہیں ہو سکے گی کیونکہ اس کی سلو ہے. لیکن کیا ہوگا کہ 2-3 مہینے گزر جائیں گے تو اب ہمیں حرکت واضح ہو جائے گی. تو یہی سورج کا حال ہے کہ سورج ذاتی اعتبار سے تو مغرب سے مشرق کو سفر کرتا ہے, لیکن فلک الافلاک اس کو مشرق سے مغرب گھماتا ہے, اور ہمیں اور اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے جو 24 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے. سورج کی جو ذاتی حرکت ہے وہ میں نے عرض کیا کہ 3-3 مہینے کے ہوتے ہیں, وہ 12 مہینوں میں جا کے پوری ہوتی ہے. اور جو سورج کی ہوتی ہے ظاہری حرکت ہوتی ہے, فلک الافلاک والی جو حرکت ہوتی ہے, وہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر ہی 360 درجے طے کروا دیتی ہے اور پورا دنیا کا چکر گھما دیتی ہے. تو اس طرح سے اس کی 2 حرکتیں ہوتی ہے. لیکن ادھر ایک میں بات عرض کر دوں کہ فلک الافلاک کی حرکت کا ذکر ہوا نا, تو فلک کا مطلب دوسرے لفظوں میں آسمان ہے. جو یہ فلکیات دانوں کا نظریہ ہے نا, اسلامی نظریہ ہے, وہ ہم نے یہی ذہن میں رکھنا ہے. اس کی پھر مکمل پھر ڈیٹیل بنے گی اور مزید اس کے اندر مجھے بھی معلومات وغیرہ کرنی ہے. کچھ علماء فلکیات سے معلوم کیا ہے, لیکن ابھی مزید اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ باقی ہے. لیکن ہم نے کم سے کم اتنا ضرور نظریہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آسمان ساکن ہے نا. فلک الافلاک ہم کہیں گے کہ حرکت کرتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی اس کی حرکت کو ذکر کیا ہے, اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت جو خلفاء ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. لیکن اتنا ہمیں لازمی طور پہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آسمان ساکن ہے, فلک حرکت کر رہا ہے. اب فلک اور آسمان کے اندر کیا فرق ہے, ان کے اندر کیا تعبیرات وغیرہ ہوں گی, وہ پھر تفصیلی بحث بن جائے گی. مزید کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. اچھا, ویسے کلاس میں تو صرف آپ ہی موجود ہیں. میں آپ دیکھ رہا ہوں گا کہ بہت سارے ماشاء اللہ آپ دو حدیث سے تو فارغ و تحصیل ہو چکے ہیں, تو آپ کے لیے ظاہر ہے کہ وہ چیزیں وضاحت کرنے کی حاجت نہیں ہے. لیکن میں جو مکمل اتنی زیادہ ڈیپ کے اندر عرض کر رہا ہوں تو اس کی وجہ ایک تو ریکارڈنگ ہے, اور جو گروپ کے اندر اس کے علاوہ بھی افراد موجود ہیں, تو بہت زیادہ تفصیلی جو ایک وضاحت ہے وہ اس اعتبار سے ہے تاکہ دیگر تمام حضرات بھی سمجھ لیں. باقی کافی ساری باتیں ہیں کہ جو آپ کے لیے وضاحت کرنے کی حاجت لازمی طور پہ کہ نہیں ہوگی. جی ماشاء اللہ. کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.